السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل جادو، جنات اور نظر بد کا علاج قرآن و سنت کی روشنی میں نے پہلے بھی اپنے موضوعات کے اندر اور پیغامات کے اندر یہ بات واضح کر دی تھی کہ ان پیغام کا مقصد صرف اور صرف آپ کے لیے رہنمائی ہے، تاکہ آپ اس بیماری کو سمجھیں اور اس کا علاج خود کریں یا قرآن و سنت کی روشنی میں کروائیں۔ اور جو واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، ان واقعات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں یا میں علاج کرتا ہوں۔ ان واقعات کا صرف مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ یہ معاملات ہو چکے ہیں، اور یہ واقعات ہی ہوتے ہیں کہ جو انسان کی رہنمائی کرتے ہیں، جو انسان کو بتاتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ان واقعات سے ہی انسان سیکھتا ہے۔ تو یہ واقعات آپ کو بتانے کا صرف مقصد بھی میرا یہی ہے، جو لوگوں کے ساتھ معاملات ہوئے آپ لوگ اس سے بچیں۔ میرا آج کا موضوع ہے جادوگر کے پاس جانے کا نقصان۔ میں آج کے موضوع میں انشاءاللہ بیان کروں گا جادوگر کی علامات، جادوگر کے متعلق فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر جادو کروانے کے متعلق فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا جادو کا علاج جادو کے ذریعے کروانا جائز ہے۔ تو جادوگر کی علامات، جادوگر کی علامات کے اندر سب سے بڑی علامات یہ ہے کہ جادوگر ماں کا نام پوچھے گا، اور آج تک ہمارا یہ حال ہے کہ آج تک ہم نے ان سے بابا جی سے کبھی پوچھا ہی نہیں کہ آپ ماں کا نام کیوں پوچھتے ہیں۔ کہ ہم کسی بھی میدان میں چلے جائیں، کسی بھی معاملات کے اندر چلے جائیں، تو بچے کے ساتھ وہ سکول کا معاملہ ہو، شناختی کارڈ کا معاملہ ہو، وہ سم کا معاملہ ہو، وہ کسی بھی قسم کا معاملہ ہو، باپ کا نام چلتا ہے، یا اگر بیٹی کی شادی ہو جائے تو اس بچی کے ساتھ پھر اس کے خامند کا نام چلتا ہے۔ اب یہ ماں کا نام کیوں پوچھا جاتا ہے، کبھی ذرا پوچھیے گا، پھر مجھے بتائیے گا۔ پھر دوسرے نمبر کے اوپر اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے منع کرے۔ آپ نے بڑا گوشت نہیں کھانا، لہسن نہیں کھانا، دال مسور نہیں کھانی، اس طرح کی چیزوں کو منع کرے۔ اب ایک شخص بیمار آیا ہے، میرے ہی پاس آیا ہے، میرے پاس کیا اختیار ہے کہ میں اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے منع کروں۔ ایک ڈاکٹر منع کرتا ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ یار اس کے معدے میں کوئی پرابلم ہے یا پیٹ میں کوئی مسئلہ ہے، اس نے اس کا ٹیسٹ کیا ہے تو اس نے محسوس کیا ہے کہ اتنے دن اگر یہ غذا نہیں کھاتا تو اس کا یہ معاملہ بہتر ہو جائے گا، بعد میں یہ کھانا شروع کر دیں۔ لیکن وہ بابا جی کے پاس، وہ پیر صاحب کے پاس کون سا ایسا علم ہے کہ جو وہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے منع کرتا ہے۔ جو بھی شخص آپ کو اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے منع کرے، سمجھ لیں وہ شخص جادوگر ہے۔ پھر اللہ کے نام کے بغیر ذبح کرے، کوئی جانور آپ سے منگوائے اور اللہ کے نام کے بغیر اس کو ذبح کرے، یہ شخص جادوگر ہے۔ پھر کسی چیز کو آپ کو دے کہ اس کو قبرستان میں دفن کر دو یا کسی جگہ پر جا کر بہا دو، ایسا عمل کروانے والا شخص جادوگر ہے۔ پھر وہ مریض کو کہے کہ جی آپ نے فوتگی والے گھر نہیں جانا، کہ جس گھر میں فوتگی ہو اس گھر میں نہیں جانا، جس گھر میں بچے کی پیدائش ہو اس گھر میں نہیں جانا، ایسا شخص جادوگر ہے۔ ایک بہن میرے پاس آئی علاج کے لیے، تو اس نے مجھے بتایا کہ میں در بدر کا شکار تھی، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس، تو علاج کے دوران ہی مجھے پیر صاحب نے منع کیا ہوا تھا، تو میری جو والدہ ہے نا وہ وفات پا گئی۔ تو وہ کہتی میں اپنی اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں مجھے دورہ نہ پڑ جائے، مجھے کچھ ہو نہ جائے، تو میں اپنی والدہ کا آخری دیدار بھی نہیں کر سکی۔ کتنے دکھ والی بات ہے کہ وہ ماں کہ جس کے ساتھ بڑا تعلق ہوتا ہے بیٹیوں کا، اور وہ آخری وقت میں وہ اپنی ماں کا دیدار ہی نہیں کر سکی، صرف اور صرف اس ڈر کی وجہ سے۔ تو پھر میں نے اس بہن سے کہا، میں نے کہا چلیں جو تو ہو گیا وہ تو ہو گیا، آگے سے آپ علاج کروا رہی ہیں میرے پاس، آگے سے کہیں بھی خاندان کے اندر یا دائیں بائیں اگر کوئی ایسا معاملہ فوتگی والا ہوتا ہے تو آپ جائیں، میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیوں کچھ ہو،
آپ تو کسی کے افسوس میں جا رہے ہیں، آپ تو ایک مسلمان کے پاس جا رہے ہیں، ایک مسلمان کے گھر میں جا رہے ہیں، آپ تو اس کے غم میں شریک ہو رہے ہیں۔ آپ سے بہتر شخص کون ہو سکتا ہے کہ جو مسلمان کے غم میں شریک ہو جائے؟ تو اس بہن نے ایسا ہی کیا، وہ اس نے پھر جانا شروع کر دیا، جہاں اس کو پتہ چلنا اس نے چلے جانا ہے، تو اللہ کی رحمت سے اس کا معاملہ بہتر ہو گیا۔ پھر اسی طرح جس گھر میں بچہ پیدا ہو، سودک والا گھر پتہ نہیں کہتے ہیں اس کو، اس گھر میں بھی نہیں جانا۔ تو ہمارے پاس بھی ادھر وہ آئی بہن وہ قطرے وغیرہ پلانے کے لیے، تو اس کو میں نے کہا آپ اندر آ جائیں، تو اس نے کہا جی نہیں، وہ آپ کے گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی تو میں نے نہیں آنا۔ تو میں نے کہا جی اس سے ہوگا کیا؟ جی میں بیمار ہوں، اگر میں گھر میں آ گئی تو میں اور بیمار ہو جاؤں گی۔ تو یہ کیسا ہے علاج، کیسی ہے بیماری، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو جو شخص آپ کو فوتگی والے گھر میں جانے سے منع کرے، جو شخص آپ کو جس گھر میں بچے کی پیدائش ہو اس گھر میں جانے سے منع کرے، اس جگہ سے منع کرے، وہ سمجھ لیں جادوگر ہے۔ یہ ہیں جی جادوگر کی علامات۔ جادوگر کے متعلق فرمان رسول کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص کسی نجومی یا جادوگر کے پاس گیا تو اللہ رب العزت 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کرتے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جادوگر یا کیفا شناس کے پاس گیا اور اس کے بارے میں جا کے تصدیق کر دی کہ یہ سچ کہتا ہے، تو اس نے اس شریعت کا انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کی۔ تیسری روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جادوگر کے پاس گیا اس نے کفر کیا۔ کفر کس چیز کا کیا؟ شریعت کا انکار کر دیا۔ اور چوتھی حدیث کے مطابق معاویہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کاہنوں اور جادوگروں کے پاس مت جایا کرو۔ یہ جادوگر کے بارے میں چند احادیث، حدیث تو ایک ہی کافی ہوتی ہے، فرمان رسول تو ہمارے لیے ایک ہی کافی ہے۔ تو یہ چند احادیث آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ جادوگر کے پاس جانے کا کتنا بڑا نقصان ہے کہ اللہ 40 دن کی نماز قبول نہیں کرتا، اللہ ہمارے ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر جادو کروانے کے متعلق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 7 کبیرہ گناہوں سے بچو، ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو، اور اس میں سب سے بڑا گناہ شرک اور اس کے بعد جادو ہے۔ یعنی کہ جو شخص جادو کرواتا ہے کسی مسلمان کے اوپر تو اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق وہ ہلاک کر دینے والا گناہ ہے، اور وہ ایسا گناہ ہے کہ اگر وہ انسان توبہ نہیں کرتا، اسی حالت میں مر جاتا ہے تو اس کے لیے جہنم ہے۔ اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں کہ جس کے لیے جادو کیا جائے یا اس کے لیے جادو کیا جائے، یعنی کہ یا وہ شخص کسی کے لیے جادو کرے یا کوئی شخص اس کے لیے جادو کرے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ اور کیا جادو کا علاج جادو کے ذریعے سے ممکن ہے؟ وہ مسلمان جو کہتے ہیں کہ جی قرآن کے ذریعے سے علاج بہت سستی میں ہوتا ہے، قرآن کے ذریعے سے علاج میں وقت بہت لگتا ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم قرآن پڑھیں، ہم نماز پڑھیں، ہم ذکر و اذکار کر سکیں، تو پھر ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم جادو کا علاج جادو کے ذریعے سے کروا لیں؟ تو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نشرہ کے بارے میں، یعنی کہ جادو کا علاج جادو کے ذریعے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا من عمل الشیطان، یہ تو شیطانی عمل ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو ایک دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر آپ کی کوئی چیز گندی ہو جائے، اس کو صاف کرنے کے 2 طریقے ہیں ہمارے پاس، یا تو ہم کسی کپڑے سے صاف کریں گے یا ہم پانی سے صاف کریں گے۔ تو اس چیز کو اگر ہم گندے کپڑے سے یا گندے پانی سے صاف کریں گے تو ہمیں کوئی عقل مند نہیں کہے گا، کیونکہ وہ چیز تو آگے ہی گندی ہے۔ اسی طرح جادو جو ہے یہ حرام ہے، کسی کے اوپر جادو کروانا یہ حرام ہے، جادو کے ذریعے سے علاج کروانا یہ بھی حرام ہے۔
تو جس طریقے سے وہ گندی چیز کو ہم گندے کپڑے سے یا گندے پانی سے نہیں دھو سکتے، نہیں صاف کر سکتے، اسی طرح ہم جادو کا علاج جادو کے ذریعے سے نہیں کروا سکتے۔ اس جادو کا علاج موجود ہے، قرآن مجید میں موجود ہے، اللہ کے نبی کے قرآن میں موجود ہے، اللہ کے نبی کے فرمان میں موجود ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس بیماری کا علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کرنے اور کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔